ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک وسلم فرماتے ہیں اس وقت زمین انسان کے پیروں کو پکڑ لے گی، اس وقت زمین انسان کے پیروں کو پکڑ لے گی اور انسان سے سوالات کیے جائیں گے۔ انسان کے پیروں کو زمین پکڑے گی اور زمین اس وقت تک کہ انسان کے پیروں کو نہیں چھوڑے گی جب تک اللہ اس سے چند سوالات نہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس سے کچھ پوچھ نہ لے اور وہ اس کا جواب صحیح طور پر نہ دے اس وقت تک کہ اس کی چھوٹ نہیں ہوگی۔ پہلا سوال، جب زمین اس کے پیروں کو پکڑ لے گی تو اللہ کی طرف سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا، تو نے اپنی زندگی کو کس کام میں گزارا۔ ابھی آپ دیکھیں ماہ رمضان شریف جیسا برکت والا مہینہ گیا ہے، عید کی چھٹیوں میں مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ اس وقت پوری دنیا کے مفکرین، خطبہ، مقررین، علماء، دانشور سب چیخ رہے ہیں بے چینی اور بے قراری سے کہ قوم پر ظلم کتنا ہو رہا ہے، قوم غربت کی چکی میں پس رہی ہے، قوم کٹ رہی ہے، قوم تباہ ہو رہی ہے، قوم برباد ہو رہی ہے، یہ سب باتیں ہو رہی ہے اور حق ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ذرا قوم اپنے کرتوت بھی تو دیکھیں، لوگ اپنے حالات بھی تو دیکھیں۔ جس قوم کی کیفیت یہ ہو کہ ماہ رمضان شریف گزرنے کے بعد عید الفطر کی نماز پڑھنے کے بعد ساری تھیٹریں کے چاروں شو فل ہو جائیں اور سب بھر جائیں اور جگہ نہیں ہو بیٹھنے کے لیے، وہ قوم تباہ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ کیا اثر ہے رمضان شریف کے روزوں کا ہماری زندگی پر؟ کیا اثر ہے تراویح کا ہماری زندگی پر؟ کیا اثر ہے نمازوں کا ہماری زندگی پر؟ کیا اثر ہے عبادتوں کا اور تلاوتوں کا ہماری زندگی پر؟ حال یہی ہے کہ رمضان شریف سے جیسے پہلے تھے رمضان شریف کے بعد وہی حال، بلکہ رمضان المبارک میں بھی تبدیل نہ ہو سکے، ماہ رمضان شریف کی برکتیں ہمیں بدل نہ سکی۔ یہ مسلمانوں کی کیفیت ہے۔ ایسی قوم تباہ و برباد نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب کہتا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے پوچھا جائے گا تم نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ مسلمانوں ذرا اس دن کا غور کرو، تصور کرو، جبریل امین جیسا فرشتہ خدا کی ہیبت سے کانپتا ہوگا، حضرت آدم نفسی نفسی کرتے ہوں گے، حضرت نوح نفسی نفسی کرتے ہوں گے، انبیاء کی زبان پہ میرے آقا کے سوا سب کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا۔ اس وقت قدرت کہے گی اپنی زندگی کو تو نے کہاں گزارا؟ بتاؤ اپنی زبانوں میں یہ طاقت کہاں سے لاؤ گے؟ یہ کہنے کے لیے زبان میں طاقت کہاں سے لاؤ گے کہ ہم عید کے دن بھی فلم خانوں میں بیٹھتے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں پوچھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں پوچھا جائے گا تو نے اپنی زندگی کہاں گزارا؟ اسی زندگی کے اندر تو رمضان شریف بھی ہے نا، اسی زندگی میں تو شوال بھی ہے، اسی زندگی میں پوری زندگی ہے، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک مجھے بتاؤ۔ اللہ پوچھے گا اپنی زندگی کہاں گزارا؟ سوچو کہاں کہاں بیٹھتے ہو، کیا کیا کرتے ہو، کیفیت کیا ہے، زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ یہی زندگی ہے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کا وہ کہ گزرنے کے بعد پہلا دن جسے عید الفطر کہتے ہیں، پھر ہمارے یہاں کا جمعہ تو بڑا مشہور ہے، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، لیکن جمعۃ المبارکہ کی بس اتنا ہی 2 رکعت کے مسلمان جمعہ کے بعد کیا کرتے ہو، جمعہ سے پہلے کیا کرتے ہو، جمعہ کے بعد کیا کرتے ہو؟ صرف 2 رکعت کے مسلمان ہیں ہم، ہماری کیفیت کیا ہے؟ اتنے مبارک دن بھی جو سید الایام ہے، مومنوں کی عید کا دن، اس دن بھی کوئی فلم کھانے میں، کوئی شراب کے اڈے پہ، کوئی زنا کے اڈے پہ، کوئی جوے کے اڈے پہ، ذرا بولو تو صحیح، بتاؤ تو صحیح، اللہ کو کیا جواب دے؟ یار کوئی ملا جی پکڑ کے پوچھ لے کہ اپنے ہفتے بھر کیسے گزارے تو ہم اس کے سامنے جواب دینے کی حیثیت نہیں رکھتے، اللہ کے سامنے کیا جواب دے؟ بولو وہ دن آئے گا، اس دن کا جو انکار کرے وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جسے یوم آخرت کہتے ہیں اس کا منکر کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب باتیں لے کر آئے ہیں، جیسے سب کی تصدیق کرنا ضروری ہے، ویسے آخرت کی تصدیق کیے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ اس دن اللہ پوچھے گا اپنی زندگی کہاں گزاری؟ کیا ہم یہی جواب دیں گے
کہ ہم نے تو اپنی زندگیاں عورتوں پہ بدنظری کرنے میں گزاری، ہم نے تو اپنی زندگیاں موبائل کے اندر گندی فلمیں دیکھنے میں گزاری۔ کیا سب اسی دنیا کے اندر رہنا ہے؟ اسی دنیا کے اندر ہمیشہ رہنا ہے؟ یہ دنیا ہمیشہ کی قرارگاہ ہے، یہ دنیا ہمیشہ کی قیام گاہ ہے؟ کیا دنیا سے کبھی کوچ نہیں کرنا ہے؟ وہ درجنوں جنازے جو تم نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے قبرستان پہنچائے ہیں، کیا کبھی تصور نہیں کرتے کہ جس طریقے سے ہم کسی کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے قبرستان لے جا رہے ہیں، ایک دن جلد آنے والا ہے کہ لوگ ہمیں بھی اسی طرح جنازے میں سوار کر کے قبرستان لے جائیں گے۔ ایک دن وہ ضرور آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرنے والے، مس یوز کرنے والے، شراب کے اڈوں کو، زنا کے اڈوں کو، جوئے کے اڈوں کو آباد کرنے والے، اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالنے والے، زبانوں سے غیبت، چغلیاں، گانے گانے والے، وہ کیا نہیں سوچتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کی تلوار کو اپنے سروں پہ لٹکا رکھی ہے؟ ایک دن وہ ضرور آئے گا جس دن جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا۔ اس دن نہ کوئی دوست کام آئے گا، نہ کوئی بھائی کام آئے گا، نہ احباب کام آئیں گے، نہ اقربا کام آئیں گے۔ یہ مال جو تم نے تجوریوں میں سجا رکھا ہے، یہ وارثوں کا ہو جائے گا۔ تمہاری بیویاں تمہاری اجنبی ہو جائے گی، تمہارے بال بچوں سے تم جدا کر دیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ معمولی سا کفن جس میں تمہاری پسند اور ناپسند کا کوئی خیال نہیں کیا گیا ہے، وہ کفن تمہارے جسم پہ لپیٹ دیا جائے گا۔ چند میٹر کفن اپنی دولت پہ اترا کے میرے اللہ کو ناراض کرنے والوں، اور میری مائیں اور بہنیں بھی اگر سن رہی ہے، میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ آج جس طریقے سے مرد گناہوں کے دلدل میں ڈوبتے جا رہے ہیں، ویسے عورتیں بھی گناہوں کے دلدل میں ڈوبتی جا رہی ہے۔ ایک دور وہ تھا مرد گناہوں کے دلدل میں ڈوبتے تھے تو ان کو بچانے کے لیے عورتیں کاوشیں کرتی تھی، عورتیں کوششیں کرتی تھی، لیکن اللہ اب کیا دن آ گیا ہے، آج کیسا دن دنیا نے دکھایا۔ سیریلوں کی وجہ سے، فلموں کی وجہ سے، ناولوں کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی نحوست کی وجہ سے وہ دن لوگوں نے دکھایا کہ آج کل کی عورتیں اور لڑکیاں بھی، اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے کہ مردوں کے آگے گناہوں سے نکلنا، گناہوں کے ماحول کے اندر وہ مردوں سے آگے نکلنا چاہتی ہے۔ اللہ اللہ، آپ ذرا غور تو کریں، رمضان شریف کی عید آنے والی ہے، توجہ کریں، یہ مسلمانوں کی بیٹیوں کی عید ہو گئی۔ ایک عید وہ تھی، ایک عید وہ تھی، اللہ اکبر، کہ عید کا دن آنے والا ہے، عید کا دن آنے والا ہے، عید کا دن آنے والا ہے، اور خلیفۃ المسلمین کے گھر کے اندر اللہ اکبر بچوں کے لیے عید کے کپڑے نہیں ہے، تو ماں اپنے ننھے ننھے بچوں کو یہ کہہ کر سمجھاتی ہے، بیٹا عید کے دن نئے کپڑے پہننا کوئی فرض و واجب نہیں ہے، عید کے دن نئے کپڑے پہننا کوئی نہ فرض ہے نہ واجب ہے، دھلے ہوئے کپڑوں پر بھی عید ہو جائے گی۔ اگر تم نے اپنے باپ کو مجبور کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا باپ تمہاری وجہ سے غلط کاموں میں مصروف ہو جائے یا اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے۔ بچوں، دھلے ہوئے کپڑوں پر بھی عید کی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ تو کریں، آپ غور تو کریں، ایک ماں اپنے بچوں کو یہ درس دے کر کے بچوں کو دھلے ہوئے کپڑوں پر عید کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ مسلمانوں کی، ہماری بیٹیوں کی عید کیا ہے؟ پتہ نہیں روزہ رکھا یا نہیں رکھا، کل عید ہونے والی ہے، عید سے ایک دن دو دن پہلے آج ہماری بیٹیاں جو ہے مہندی لگوانے کے لیے کہاں تک، کندھوں تک مہندی، عید کے موقع پر کندھوں تک مہندی لگوانے کے لیے مردوں کے پاس، لڑکوں کے پاس جا رہی ہے۔ یہ بھی نہیں دیکھا جا رہا ہے وہ مسلمان ہے یا کافر۔ یار مسلمان بھی ہو تو کوئی جائز نہیں ہے، بلکہ اگر سگا بھائی بھی ہو اور اس کے سامنے آپ نے، جوان بہن نے کونی کے اوپر کا حصہ کھول دیا تو یہ بھی حرام ہے۔ سگے بھائی کے سامنے بھی کونی کے اوپر کا حصہ جو اوپر کی طرف ہے وہ نہیں کھول سکتی تھی بہن، لیکن افسوس، اللہ اکبر، بغیر آستین کی میکسیاں پہن کر میری قوم کی بیٹیاں مہندی لگانے کے لیے مہندی کلبوں میں داخل ہو رہی ہے، اور ایک جوان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے، گھٹنے نہیں بلکہ اس کی ران پہ ہاتھ رکھ کے، اللہ اکبر، اپنے سر کو جھکا کر کے اس پوزیشن کے اندر مہندی لگا رہی ہے۔ میری زبان حیا اس پر خاموش ہے کہ جس وقت اس کا جھکا ہوا وجود کسی اجنبی لڑکے کے سامنے اس کے رانوں پہ ہاتھ رکھ کر کے وہ مہندی لگواتی ہے تو اس وقت اس کے وجود کی پوزیشن کیا
ہوتی ہے اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ منبر کے تقدس کا بھی خیال ہے، وہ مہندی لگانے والی بیٹیاں جنہوں نے کسی اجنبی مرد کے اللہ اکبر رانوں پہ ہاتھ رکھ کر کے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا، کیا وہ یہ تصور نہیں کرتی کہ تم خدا کے غضب کو دعوت دے رہی ہو؟ تمہارے لیے عید کا دن کبھی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ تمہارے لیے وہ دن وہ عید کا دن ہے، لعنتوں کا دن ہے، قدرت کے غضب کا دن ہے۔ عید کا دن تو ان کے لیے ہے جن کی مغفرت ہوتی ہے، جن کی بخشش ہوتی ہے، جن پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ان کی کیا مغفرت ہوگی، ان کی کیا بخشش ہوگی، ان پہ رحمتوں کا نزول کیا ہوگا جو اجنبی مردوں کے مانڈیوں پہ ہاتھ رکھ کے اللہ اکبر کوہنیوں تک کے بلکہ اس کے اوپر بھی مہندیاں لگوا رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سن لو، دنیا کی دوسری قوم کی بیٹیاں اگر یہ آوارگی کرے تو ہمیں افسوس نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس تو مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم موجود ہے۔ اللہ کے رسول مرد ہیں، اس لیے کہ نبوت صرف مردوں کو ملی ہے۔ اللہ مصطفیٰ جان رحمت مرد ہیں، سید الانبیاء ہیں، مرد ہو کر اللہ کے رسول علیہ السلام اتنی حیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول نے کبھی مجمع عام میں لوگوں کے سامنے پیر نہیں پھیلائے، اور آج اس رسول کی ماننے والی بیٹیاں مہندی لگانے کے لیے اجنبی مردوں کے زانوں پر ہاتھ رکھ رہی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کسی عورت سے کسی مرد کا ہاتھ غلط نیت سے ٹچ ہو جاتا ہے تو اس وقت اس ہاتھ اور اس ہاتھ، جو دونوں ہاتھ ہیں، یا اس کا بدن اور اس کا بدن ایک دوسرے سے بدنیتی کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے، اس وقت جہنم پکار کر کہتی ہے، اللہ اس جسم پر سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو میرا حق ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس وجود کو میں تیرے اندر ہی جلاؤں گا۔ کوئی دنیا کی آگ میں 60-70% جل جائے تو وہ بچتا نہیں ہے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں اور میری بہنوں سے بھی پوچھتا ہوں، چوڑیاں غیر مردوں کے ہاتھ سے پہن کر، مہندی غیر مردوں کے ہاتھ سے لگا کر، کیا تم جنت کی راہ کی مسافر بن رہی ہو میری بہنوں، یا جہنم کی راہ کی مسافر بن رہی ہو؟ اور اس کے بعد پھر بے پردگی سے گھوم کر مردوں کو دعوت نظارہ دینا، اپنے حسن کو بے نقاب۔ یہ دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہے، دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ ایک دن یہ دنیا فنا ہوگی، اور دنیا جب فنا ہوگی بالکل ہوگی، ہمارا ایمان ہے دنیا فنا ہوگی، لیکن اس کے فنا سے پہلے ہم ہی فنا ہوں گے۔ ہمیں تو کتنے دن جینا ہے، جینا کتنے دن ہے، زندہ کتنے دن رہنا ہے، سوچو، غور کرو۔ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والوں، کتنے دن دنیا میں جیو گے؟ قبر میں ڈال دیے جاؤ گے، لوگوں کی ہڈیاں بھی پگھل جاتی ہے قبروں کے اندر، ہڈیاں بھی پگھل جاتی۔ اللہ کے عذاب سے بچو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے غضب کو دعوت مت دو، کیونکہ گناہ کر کے کبھی کسی کو سکون بھی نہیں ملتا، کسی کو کبھی عزت اور وقار بھی نہیں ملتا۔ اور جب قوم کی بیٹیاں آوارگی کی طرف جائے گی تو اس قوم میں پھر کبھی سلطان صلاح الدین ایوبی جنم نہیں لے گا۔ اس قوم کے اندر کبھی نیکوکار، تقوی شعار، پرہیزگار، امت میں انقلاب پیدا کرنے والے لوگ کبھی جنم نہیں لیں گے۔ چور، اچکے، ڈاکو، گنڈے، اوباش لوگ جنم لیں گے، اس لیے کہ جیسا کھیت ہوتا ہے، جیسا بیج ہوتا ہے، نتائج بھی ویسے ہی سامنے آتے ہیں۔ آج کیفیت یہ ہو گئی، بیٹیوں کو پردے کا خیال نہ رہا، اور جوان اس قدر اللہ کے سے بے خوف ہو گئے کہ اب تو العیاذ باللہ مسلمان کبھی اس بستی سے گزرتا تھا جس بستی کے اندر برے کام ہوتے تھے، اور کام ہوتا تھا کہ جلدی سے ادھر سے گزر جائیں،
تو وہ 1.5-2 کلومیٹر کا چکر کاٹ کر کے جانا گوارا کرتا تھا، لیکن گنہگاروں کی بستی سے گزرنا گوارا نہیں کرتا۔ اور آج ہماری پوری بستی پاپی ہو گئی، ٹی ویوں کی شکل میں، فلموں کی شکل میں ہر گھر میں زنا دیکھا جا رہا ہے، اور جب دیکھا جا رہا ہے تو پھر اس کی نقل بھی کہیں کہیں ہو رہی ہے۔ مگر یہ مت سمجھنا کہ قدرت ہمیں زندگی دے کر بھول گئی ہے، یہ مت سمجھنا قدرت ہمیں جوانی دے کر بھول گئی ہے، یہ مت سمجھنا قدرت ہمیں حسن دے کر بھول گئی ہے۔ میرا اللہ بھولنے سے پاک ہے، وہ کسی کو بھولتا نہیں ہے، وہ سب کو جانتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، سب کے جذبات اس کے سامنے ہیں، کوئی اس کو بھلا نہیں سکتا۔ وہ بھولنے سے پاک ہے، وہ سونے سے پاک ہے، وہ اونگنے سے پاک ہے۔ اور سنو، جب تم اس کے غضب کو دعوت دیتے ہو گناہ کر کے، تو اللہ پھر کچھ لوگوں کو گناہ کی سزا اس شان سے دیتا ہے کہ ان کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے کہ دنیا کا کوئی طبیب اور ڈاکٹر ان کا علاج بھی نہیں کر پاتا۔ آپ سمجھتے کیا ہو؟ جوانی میں گناہ کرنا بہت اچھا لگتا ہے، حسن کی نمائش کرنا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ قوم لوط کی بستی فنا نہیں ہوئی، قوم نوح فنا نہیں ہوئی، قوم عاد فنا نہیں ہوئی، قوم سمود فنا نہیں ہوئی، قوم شعیب فنا نہیں ہوئی۔ گناہ تھا، فنا ہو گئے۔ اب گناہ کر کے ہم آباد ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی پہلا سوال کرے گا، زمین جب پیر پکڑ لے گی اپنی زندگی کہاں گزاری؟ اللہ کے لیے توبہ کرو، اس دن کہنا نہ پڑے، شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ کیا کہیں گے اللہ سے؟ بستروں پہ لیٹ کر گناہ کے مناظر، زنا کے مناظر دیکھتے تھے، کیا اللہ کو جواب دیں؟ آج توبہ کرو، بدلو زندگی کو، وہ دن ضرور آئے گا۔